أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قرآن کریم کی اس آیت کے آخر میں جو لفظ استعمال ہوا یسلموا تسلیما، اس نے صاحبان ایمان کو مجبور کر دیا کہ خود بخود ان کی زبان پر درود آ گیا، لیکن اس لفظ کو سمجھنا بھی ایک مسئلہ ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع ایک ہی رہے گا، ہر مجلس میں آیت الگ آئے گی، تو انشاءاللہ وہ اصلی آیت جس کے حوالے سے آپ کو یہ لفظ تسلیمہ یاد ہے ایک دو دن میں، وہ بھی ہماری مجلس کا سرنامہ قرار پانے والی ہے، اس میں ذرا سی تفصیل آ جائے گی. لیکن آج بھی اشارہ ضرور ہے کہ صلو علیہ کے بعد سلموا تسلیمہ جہاں قرآن کہتا ہے تو قرآن کی اس سے مراد کیا ہے. اسلام اور 21ویں صدی کے حوالے سے آج ایک اس بات کو کمپلیٹ کرنا ہے جو 2 دن سے چل رہی ہے، اور ایک دوسری بات کو شروع کرنا ہے جو 2 دن چلے گی. 21ویں صدی کا آغاز، یہ 21st سینچری، یہ بھی ایک جھگڑا ہے، اختلاف ہے، ڈسپیوٹ ہے. 21st سینچری اس سال کے اینڈ میں 31 دسمبر کو 12 بجے شروع ہوگی یا اگلے سال کے آخر میں. چل رہے ہیں آپس میں آرگومنٹ، ہو رہی ہے، کنٹروورسی تو کھڑی ہو چکی، لیکن چونکہ مغرب یا ویسٹرن میڈیا کے درمیان ہے اس لیے لوگ اسے سنتے بھی ہیں، اس کا رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور کسی انداز کے جوک و مذاق نہیں بناتے. اگر ہمارے علماء کے درمیان کوئی ایکیڈمک ڈفرنس ہو یا کسی مسئلے پر ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے، پھر دیکھیے ہماری قوم کی حالت. ایک چاند کا مسئلہ ہی ایسا کہ ہر سال عید کا چاند اتنی لعنتیں لے کے آتا ہے، کبھی مراجع پر، کبھی مجتہدین پر، کبھی انقلاب ایران پر، کبھی شریعت پر، کبھی علماء پر، کہ آپ کی عید ہوتی ہے، علماء کے گھر میں سوگ یا محرم چل رہا ہوتا ہے. لیکن خیر،
علماء میں بھی ٹالرنس بہت زیادہ ہے، اسی لیے قوم کچھ بھی کرتی رہے، جو ان کے نزدیک حق ہے وہ اسے بیان کریں گے، انہیں معلوم ہے۔ دیکھیے اتنا سمپل نہیں ہوتا کوئی عالم۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ اور بہت ہی چھوٹے ڈگری کا اسٹوڈنٹ، جب مجھے یہ اندازہ، تو یہ ہمارے بڑے بڑے مجتہدین اور مراجع، انہیں معلوم ہے کہ ان کے ہر فتوے اور ان کے ہر جملے کے بعد قوم کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے علم دین حاصل کیا ہو فقط اس لیے کہ قوم میں پاپولر بنے، تو اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کہو جو کمیونٹی کے مزاج کے خلاف ہو۔ جس کو آپ سے ووٹ لینا ہوتا ہے نا، وہ کتنا اس بات کا خیال کرتا ہے، اور جس نے علم دین حاصل کیا ہو اللہ کے لیے، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ قوم کیا کہہ رہی ہے، یہ لوگ خوش ہوں، یہ ناراض ہوں، ہمارا اصل ٹارگٹ ہے کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک مجلس آگے اس لیے آئے گی کہ 21 سینچری میں سب سے بڑا ٹارگٹ بنے گا ہمارا مرجعیت کا انسٹیٹیوشن، جس کی فاؤنڈیشن ابھی رکھی جا رہی ہے، لیکن اصل کام اس وقت ہوگا۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک، لیکن یہ ایک جملہ جو ابھی میری زبان پر آ گیا، تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ کر دوں۔ یہ بات تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی کوئی آدمی کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا، آدمی خود سیٹسفائی ہونا چاہے تبھی وہ سیٹسفائی ہوگا۔ لیکن صرف ایک ریکویسٹ، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو میں نیکسٹ ویک، آج کی رات وینسڈے، آخری مجلس زیارت کی پڑھوں گا، اور اس کے بعد پھر میرا یہاں سے سفر ہے۔ پورا ایک ویک میں آپ کے درمیان ہوں، اس سے پہلے 4 دن گزر چکے ہیں۔ آپ مجھے ایگزامٹ کر دیجئے جو ابھی میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، لیکن 4 دن میں آپ کے بیچ میں بیٹھ چکا ہوں۔ یہاں سے جانے والوں میں بالکل آخری آدمی ہوتا تھا، اور انشاءاللہ کل سے لے کے آخری مجلس تک بھی یہی ہوگا۔ میری مجلس کے کسی بھی حصے سے اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، کوئی آرگومنٹ ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض پیدا ہو رہا ہے، آپ کو کسی چیز کی ایکسپلینیشن چاہیے، آپ کو کوئی ریفرنس چاہیے، میں اپنی مجلس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں۔ آئیے، تشریف آئیے، سوال پوچھیے، آپ کو جواب نہ دیا جائے پھر جو آپ کا ریئیکشن ہو وہ اپنی جگہ۔ لیکن دیکھیے، یہ جو اس سے پہلے میرا پاس ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ چیز عقل کے خلاف، لاجک کے خلاف، کامن سینس کے خلاف، کہ پڑھنے والا آپ کے درمیان بیٹھا، آپ چند قدم چل کے اس کے پاس آنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ کے آبجیکشن شروع ہو گئے، آپ کے اعتراض شروع ہو گئے، آپ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ نے بہت سی چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا، بغیر پہلے اس سے ایکسپلینیشن مانگے ہوئے، بغیر اس سے پوچھے ہوئے۔ بہت ہی قابل احترام عالم دین انڈیا اور پاکستان کے تھے مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ، جنہوں نے ایک تنظیم المکاتب کی صورت میں اتنا بڑا اس قوم پر احسان کیا، اور اس قوم کے بچوں پر۔ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ مجلس کا وقت بہت لیمیٹڈ ہوتا۔ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ کمیٹی نے مجھے ٹائم لیمٹ نہیں دی، آزاد کر دیا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے فیس سے بتا دیتے ہیں کہ اب مجھے ممبر سے اترنا ہے ورنہ اتار لیا جائے گا۔ کمیٹی کی جانب سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، مگر مجھے خود بھی آپ کا خیال کرنا ہے، آپ کی مصروفیات کا۔ مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے، بالکل 100% ایک فیکٹ، وہ یہ کہ دنیا میں ایک ہابی لوگوں کی ہنٹنگ بھی ہے، اور پھر یہ کہ ہنٹنگ کی بھی بہت ساری قسمیں، کوئی آدمی فشنگ کو پسند کرتا ہے، کوئی آدمی مثلاً چڑیا یا برڈز کو مارنا پسند کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مزہ نہیں آتا، وہ بگ گیم ہنٹر کہلاتے ہیں۔ آپ کی میجورٹی جہاں سے آئی ہے وہاں ساری دنیا جاتی ہے، تو بھائی ہاتھی کو مارنا ہے، شیر کو مارنا ہے، گینڈے کو مارنا، اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلی کو پکڑ کے کیا فائدہ۔ لیکن
ہنٹرز کی ایک قسم وہ کہ جو ہنٹ کرتے ہیں علماء دین کو، ذاکرین کو، مجلس پڑھنے والوں کو، وہ مجلس میں آ کر بیٹھتے تو ہیں لیکن نہ ان کی نیت ثواب ہوتی ہے، نہ ان کی نیت عزاداری ہوتی ہے، نہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ ہمیں کربلا میں شیئر کرنا. ہر آدمی جو اس صف اعضاء پہ بیٹھ رہا ہے نا وہ کربلا کے جہاد میں اپنا شیئر ڈال رہا، لیکن کچھ لوگ صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے یہ مولانا آخر مجلس میں دعا تک کہیں تو کوئی غلطی کریں گے اور بس اسی غلطی کو پکڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں. دیکھیے آدمی غیر معصوم، کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا، کبھی ایسا ہے کہ واقعاً کوئی ویک حدیث پڑھ لی جاتی، بعد میں خود ریئلائز ہوتا. نہیں، معافی نہیں، ذرا سا بھی اس کے لیے کسی قسم کی لینینسی نہیں. اس نے اگر 60 منٹ میں 59 منٹ اچھی بات پڑھی تو کوئی اس کو کریڈٹ نہیں جائے گا، ذرا سا اس کی تعریف نہیں ہوگی، اور 1 منٹ اگر کوئی غلطی کر لی تو بس اسی کو پکڑا جائے گا. بگ گیم ہنٹر تو اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں. شیر کے شکار میں کیا رکھا، ہاتھی کے شکار میں کیا رکھا، مولوی کا شکار کرو تب تو مزہ آتا، اور یہ شو کرنے کو ملتا ہے کہ ہماری نالج کتنی زیادہ. لیکن مجھے یقین کہ حیدری امام بارگاہ لندن کی صف اعضاء پر ایسا کوئی مومن ہوگا نہیں، لیکن شیطان پھر بھی مس گائیڈ کر سکتا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی. اگر کبھی مجھ سے غلطی ہو جائے آپ آئیے پوائنٹ آؤٹ کیجیے، اگلی صبح یا اگلی مجلس میں اس کی وضاحت کر دوں گا. لیکن آئیے ضرور، ایسا نہ ہو کہ غیبتوں کا سلسلہ جاری ہے، تہمتوں کا سلسلہ جاری ہے، ایلیگیشن جاری ہے، ہمارے پاس خود کوئی نالج نہیں ہے اور ہم اس فتوے پہ اعتراض کر رہے جو 90 سال یا 80 سال یا 70 سال کے ریسرچ کے بعد ایک مرجع دے رہا. مجھے پتا کہ یہ بات بھی میری ویسٹ ہو رہی. جنہیں نہیں ماننا ہے نہیں مانے، لیکن ایک رسپانسبلٹی مجھے ادا کرنا. آئیے اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن کی اس آیت کا ٹرانسلیشن کیا جائے اور 20th سینچری میں اسلام پر وہ جو ایک میں نے بتایا کہ علماء کو ٹارگٹ بنایا جائے گا، علماء نہیں، مرجعیت. عالم الگ چیز ہے، مرجع الگ چیز ہے. وہ اس کے علاوہ وہ چیزیں ایسی جو آج مین ٹارگٹ بنی ہوئی، اور وہ ہے نمبر 1 ہماری عورت. اسے کسی طرح سے اسلام کے اگینسٹ کرنا، اس کے دل میں کسی طرح اسلام کی دشمنی پیدا کرنا، اس عورت کو کسی طرح سے اسلام کا مخالف بنانا. یہ باقاعدہ ایک سیٹ ٹارگٹ ہے جس کے تحت کام کیا جا رہا. اب آئیے قرآن کی اس آیت جو سورہ نساء کی آیت ہے اس کا ٹرانسلیشن سن لیجیے. اگرچہ یہ آیت خود ایک کمپلیٹ مجلس کرتی ہے، اگر میں خالی ٹرانسلیشن پڑھوں گا ایک بار پھر اپنی لیڈیز کو ہسٹری سے ایک واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد پھر جو اس سے بھی بڑا ہمارے دشمنوں کا ٹارگٹ وہاں تک میں پہنچوں گا. فلا و ربے کا یہ آیت قرآن کی ان چند آیتوں میں سے ایک ہے جہاں اللہ قسم کھا رہا. قسم ہم اور آپ تو کھاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں سامنے والے کو اپنی بات پر یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ یہ خود قرآن کا اور تفسیر کا ایک ٹاپک. اس وقت اس کو نہیں شروع کر رہا ہوں، فلا و ربے کا صرف اتنا یاد دلا رہا ہوں کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے ایک ہے جو قسم سے شروع ہو رہی ہے. تیرے رب کی قسم. یہ لوگ مومن بن ہی نہیں سکتے. ہمیں اور آپ کو تو ذرا بھی کسی سے ڈفرنس ہوا ہم نے کہہ دیا وہ آدمی مومن نہیں، بے ایمان، کافر، مشرک ہے، منافق ہے، خالی نام کا مسلمان. لیکن اللہ اگر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ وہ مومن نہیں، فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اور قسم کھا رہا ہے خدا، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم. دیکھیں اب یہ اسلام نے کرائیٹیریا بتایا. کیا کرائیٹیریا؟ کہ جب ان کے درمیان کسی بات پہ کوئی اختلاف ہو، جھگڑا ہو، ڈفرینس آف اوپینین ہو، تو مسئلہ یہ کہ کرائیٹیریا کیا ہے، اس مسئلے کو، اس پرابلم کو سالو کیسے کیا جائے. قرآن کہتا کہ تیرے رب کی قسم کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر ڈسپیوٹ میں تجھے حکم نہ بنائے. فیصلہ تجھ سے لے، ججمنٹ تیرا چلے گا، بات تیری ہوگی. لیکن جب تک پہلے سے یہ آپ اسٹینڈرڈ سیٹ نہ کریں
اس وقت تک کبھی بھی کسی ڈسپیوٹ کا یا آرگومنٹ کا یا کنٹروورسی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. ہم جب بھی ہمارے درمیان کوئی ڈفرینس آف اوپینین سائنٹسٹ سے پوچھیں گے, پولیٹیشین سے پوچھیں گے, ویسٹ میں رہنے والے کسی اسکالر سے پوچھیں گے, ہمارے سارے پرابلم کوئی فلاسفر حل کرے گا. آخر ہم جائیں گے کس کے پاس؟ قرآن نے کہا اگر تمہیں مومن بننا تو یاد رکھو کہ تمہارے لیے اسٹینڈرڈ رکھا گیا ہے رسول کے قول کو, رسول کے حکم کو, رسول کے ججمنٹ کو. ہم میں جھگڑا ہو گیا, عورت کے حجاب کا فائدہ کیا ہے. اب ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ حجاب کا فائدہ کیا ہوتا, کسی پولیٹیشین سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ حجاب کا فائدہ کیا ہوتا. جنہوں نے سیوکس سائنسز میں بڑی مہارت حاصل کی, کسی سوشیالوجی کے ماہر سے پوچھیں گے, کسی فلاسفر سے پوچھیں گے یا رسول سے پوچھیں گے. پہلے یہ طے کرنا, اس کے بغیر کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ آخر ہمارے سارے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, ججمنٹ کے لیے آخری ذات کون سی ہے. جھگڑا ہو گیا کہ میوزک اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے. آج کل 21 سینچری کو جیسے جیسے قریب آ رہی, میوزک کے بہت سارے بینیفٹ نکالے جا رہے ہیں. بہت سی جگہوں پہ میوزک کے ذریعے سے علاج ہو رہا, ایز اے میڈیسن اس کو سمجھا جا رہا. اس کے علاوہ کہا جاتا کہ میوزک کے اندر اگر بچے کو پڑھایا جائے تو وہ زیادہ بریلینٹ ظاہر ہوتا. میوزک چل رہی ہے اور اس میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. نئی نئی ریسرچ آ رہی, اور ہمیں کسی بھی ریسرچ سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم آخر میں کس کو دیکھیں, یہ کرائیٹیریا ہمارے پاس کیا, اسٹینڈرڈ ہمارے پاس کیا, جس سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں چیز کو لے لو یا فلاں چیز کو چھوڑ دو. لینا ہے چھوڑ دینا, سائنٹسٹ کا قول, کسی پولیٹیکل لیڈر کا قول, کسی فلاسفر کا قول, کیا پہلے ایک چیز سیٹ کر لیں کہ بھائی ہم سارے کے سارے مسائل اس سے حل کریں, پھر مسئلہ آسان. یا نبی اور امام کا قول. اگر آپ نے یہ طے کیا کہ سائنٹسٹ جس چیز کو کہہ دے کہ اس میں بینیفٹ ہے لے لیجیے, جس چیز کو کہہ دے اس میں نقصان ہے اس کو حرام سمجھ لیجیے. مگر اس سے پہلے صرف ایک کام آپ کو کرنا, کلمہ چینج کر لیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سائنٹسٹ و رسول اللہ مثلا. پہلے کلمہ چینج کیجیے, اس کے بعد پھر بالکل آپ فری. اگر آپ نے طے کیا کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر, اگر آپ نے طے کیا کوئی فلاسفر یا اسکالر, ٹھیک, کوئی اعتراض نہیں. لا اکراہ فی الدین, آپ اب پریشر نہیں, آپ کو فورس نہیں کیا جا رہا کہ مسلمان بننا ہے بنیے, نہیں بننا ہے نہ بنیے. لیکن اسلام اس ہپوکریسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ زبان پہ تو آ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ ان کا پڑھا جا رہا ہے, سارے بینیفٹ ان سے لینا ہے آخرت کے, اور کرائیٹیریا یا اسٹینڈرڈ مانا جا رہا ہے کسی جوزف کو, کسی پیٹر کو, کسی سائنٹسٹ کو, کسی ریسرچ اسکالر کو. اسلام ریسرچ کے اگینسٹ نہیں, لیکن اگر کسی کی ریسرچ نبی اور امام کے قول سے کنٹرڈکشن کرتی ہے تو نبی اور امام کا قول ہمیں لینا ہے, چاہے مسئلہ ہماری ڈیلی لائف کا ہو, چاہے مسئلہ حلال و حرام کا ہو, چاہے مسئلہ چاند کا ہو, چاہے مسئلہ واجبات کا ہو, چاہے مسئلہ شریعت کا ہو, چاہے مسئلہ دنیا کا ہو. جہاں تک کسی کی ریسرچ نبی اور امام کے قول کے اگینسٹ نہیں جا رہی, ٹھیک, نبی کو بھی مانے, ریسرچ کو بھی لے لے. لیکن جہاں کہیں ٹکرا ہو جائے, کنٹراڈکشن ہو جائے, یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. مجھے پہلے ہی سے یہ ریئلائز ہو رہا تھا کہ آج میں نے ایسی آیت کی تلاوت کی کہ اس آیت کی ذرا میں ڈیٹیل میں چلا گیا تو ٹاپک میرا چینج ہو جائے گا, اس لیے پھر میں رکتا ہوں. دیکھیے ابھی تک 15 منٹ ہو گئے, ٹرانسلیشن کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ آیت اتنی اہم آیت. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب تک کہ یہ لوگ اپنے درمیان ہر کنٹروورسی, ہر ڈسپیوٹ اور ہر اختلاف میں رسول کی بات کو, رسول کو جج نہ بنائے, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اگلا پورشن آیت کا اور اہم قرآن نے کیا کہا, اس کے بعد جب رسول کوئی فیصلہ کر دے کہ تمہیں یہ کرنا, ان کے دل میں بھی رسول کے فیصلے کے اگینسٹ کوئی خیال نہ آنے پائے. یہ کتنی ڈیفیکلٹ, کتنی مشکل کنڈیشن قرآن نے لگائی. ایمان اتنی آسان چیز نہیں, ہمیں فری میں ایمان مل گیا,
ہمارے والدین کی وجہ سے ہم مومن گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مومن کی کنڈیشن کیا۔ قرآن کی آیت ایمان کی پہلی کنڈیشن بتا رہی کہ اپنے دل میں بھی رسول کے کسی فیصلے کے خلاف نہ کوئی ناراضگی ہو، نہ کوئی برڈن محسوس کرو، نہ ایسا ہو کہ ٹھیک ہے پریکٹیکلی تو رسول کو فالو کرو مگر تمہارا دل کہہ رہا ہو کہ یہ چیز عقل میں نہیں آتی ہے۔ نہیں، جو رسول کہہ دے یسلموا تسلیما، اپنے سر کو جھکا دو کہ یہ 100% ٹروتھ۔ یاد رکھیے، اگر ذرا سا آپ ورلڈ ہسٹری کو دیکھیے گا، 100 سال پہلے سائنس جس چیز کا مذاق اڑاتی تھی اس وقت بھی سائنٹسٹ ہوتے تھے، اس وقت بھی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی تھی۔ آج سائنس نے سرنڈر کر دیا، مان لیا۔ اس وقت اسلام سے سائنس کا ٹکراؤ تھا۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات، معراج، سائنس کہتی تھی امپاسبل ہے کوئی آدمی 7 آسمان کراس کر کے جائے، بلکہ مذاق اڑایا جاتا تھا ہمارے مذہب کا اسی طرح سے جیسے آج کا میڈیا مذاق اڑاتا عورتوں کے حق پر، میوزک کے حرام ہونے پر، مثلا سور کے گوشت پر، مثلا اس بات پر کہ ان کے یہاں 2-2 3-3 دن عید چلتی رہتی ہے اور ہم تو اپنے ایسٹر کا کیلنڈر 1 سنچری آگے کا بنا چکے ہیں۔ مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، یہ سارا مذاق۔ مثلا میں نے صرف ایک ٹیسٹ کیس لیا ہے معراج کا، سارا مذاق اس پہ اڑایا جا چکا۔ سائنس کے خیال میں امپاسبل تھا کوئی آدمی اسپیس میں ٹریولنگ کرے، امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی نگاہ، ان کی تھیوری جو زمانے میں تھی وہ ایسی تھی کہ 2+2 4، کہتے تھے اسپیس میں جانا ناممکن ہے۔ کیا کریں، باقی مسلمانوں نے سرنڈر کر دیا، انہوں نے کیا کہا معراج کا واقعہ نہیں ہوا، لیکن قرآن کے اگینسٹ بھی نہیں جا سکتے، تو ایک کمپرومائز کا طریقہ نکالا جاتا ہے نا۔ کہ معراج ہوئی، خواب میں ہوئی، رسول سپنا دیکھ رہے تھے، ڈریم تھا، اپنے بستر پہ سو رہے تھے۔ ہم آل محمد والے پھنس گئے، اس لیے کہ معصوم نے کہہ دیا خبردار جو ہمارے نانا کی جد کی معراج کا انکار کرے گا وہ ہمارا شیعہ نہیں، وہ فزیکلی گئے، اسی باڈی کے ساتھ گئے، ماننا پڑے گا۔ یاد رکھیے تقریباً 1000 سال، ابھی تو خالی نئی سینچری آ رہی ہے نا، پورے 1000 سال یعنی 10 سینچریاں شیعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شیعت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس کی ریسرچ بھی بالکل 100% ان کے نزدیک کنفرم، کوئی ہمارے پاس ریپلائی نہیں کرتا۔ ایک ہی ریپلائی، تمہاری ریسرچ صحیح ہوگی مگر ہمارے نزدیک کرائیٹیریا یا رسول ہے یا امام ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانیں گے چاہے تم ہمارا مذاق اڑاؤ۔ آج اسپیس کا جرنی کتنا زیادہ سائنس کی نگاہ میں ایک عام سی چیز بن گئی، بلکہ جو اب ڈرامے آتے ہیں، جو فلمیں آتی ہیں، جو سائنس فکشن لکھے جا رہے ہیں، وہ اس کے بھی کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا تذکرہ کل رات کی مجلس میں آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ جہنم میں ڈالیں ایسی ریسرچ کو اور جہنم میں ڈالیں ایسی سائنس کو جو نبی اور امام کے قول سے کنٹراڈکٹری ہو، اور اس کے بعد یہ کہے کہ ان کو چھوڑو ہماری بات مانو۔ اس لیے نہیں کہ ہم نالج کے اگینسٹ، ہم ریسرچ کے اگینسٹ نہیں، ہم مانتے ہیں لیکن ہمیں پتا کہ ریسرچ ابھی نئی ہوتی رہے گی۔ جو چیز 200 سال کے بعد سائنس ریسرچ کرے گی، اگر رسول نے وہ ہمیں پہلے سے بتا دی تو آج تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی نا ہماری، لیکن سائنس خود کہہ رہی ہے کہ ہماری پروگریس جاری، بات بہت لمبی ہو گئی۔ قرآن کہتا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، رسول کا حکم آ گیا، سر بھی جھکا دو، دل میں بھی اس پر سیٹسفائی ہو اور پریکٹیکلی بھی رسول کی بات کو تمہیں ماننا۔ اب یہ سب کے لیے، لیکن اسپیشلی ہمارا ٹاپک لیڈیز، چنانچہ عورت، بہت بڑا اس کا ایک یہ امتحان ہے۔ اسے آپ چھوٹا ٹیسٹ نہ سمجھیں کہ ایک طرف دنیا کی ہر نعمت اس کو دلوا رہی ہے، آج کی ویسٹرن دنیا، یہ سب تمہیں مل رہا، شریعت کہہ رہی ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ، شوہر بیوی میں ڈسپیوٹ ہو سکتا اور ہو سکتا ہے کہ کبھی طلاق بھی ہو جائے۔ اب شریعت نے طلاق کا ایک سسٹم بنایا، یہاں کے لا کے مطابق کوئی اور سسٹم، شریعت کا لا ایسا کہ عورت یہ سمجھے گی کہ میں ہر چیز لوز کر رہی، یہاں کا لا ایسا ہے کہ عورت سمجھے گی ہر چیز میں گین کر رہی۔ اس کے سامنے بہت بڑا امتحان۔ دیکھیے ہم اور آپ اس مرحلے سے بہت کم گزرے، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ وہ عورتیں کتنا بڑا جہاد اور سیکریفائس کرتی ہیں، جو صرف خدا اور رسول کو خوش کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتی۔ اس کی اگر اگزامپل ملے گی تو کربلا میں ملے گی۔ ایک روایت ہے، اس وقت میں روایت کی اتھینٹسٹی پہ بات نہیں کر رہا، یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک، مگر ایک روایت
کہ ایک وقت آیا تھا شب عاشور، امام حسین سکینہ کے لیے پانی جاری کیا تھا زمین سے، کہا تھا یہ پانی بھی دیکھ لے، لیکن یہ بھی دیکھ لے کہ میرا مشن کیا، پانی پی لے گی تیری پیاس بجھ جائے گی، مگر تیرے بابا کا مشن فیل ہو جائے گا، اور اگر حسین کے مشن کو کام کرنا یہ پانی چھوڑنا۔ یہ تو باقاعدہ ایک روایت، لیکن ان جرنل کربلا میں کیا تھا، بار بار سامنے سے آفر آ رہی تھی، حسین ہماری بات مان لو تمہیں دنیا کی ہر سہولت مل جائے گی۔ وہ جو کربلا کا میسج وہ آج ہماری عورتوں کو اس جہاد سے گزرنا پڑ رہا، خالی عورتیں نہیں مردوں کا ذکر بھی ہونے والا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد، یعنی ایک دو مجلس کے بعد۔ بہت بڑا اس کا یہ امتحان، اور ہم سیلوٹ کرتے ہیں ان عورتوں کو کہ جو اس ایسے ماحول میں کہ جو ٹیمپ کر رہا ہے ان کو اپنی جانب کھینچ رہا، وہ اللہ اور رسول کی شریعت کا اتنا خیال کرتی۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، عورتوں کی وہ ڈیوٹی تو مردوں کی کیا ڈیوٹی، فقط ان کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، لعنت بھیجنا، ان کا مذاق اڑانا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے، کہیں گے کہ مولانا یہ مجلس دارالسلام میں پڑھیے، آپ ممباسا میں پڑھیے، آپ کراچی میں پڑھیے، یہاں ہماری ہمت ہے ایک فون ہوگا ہم رات کے وقت جیل میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن نہیں، آج بھی ایسے لوگ، اس لیے کہ جو عورت ریلیجس مائنڈیڈ نہیں تو ویسے ہی آپ کا دماغ ٹھیک کر دے گی، اور جو ریلیجس مائنڈیڈ وہ ہر ظلم کو برداشت کرے گی۔ آج بھی یہاں میں جانتا ہوں اس کنٹری کے اندر بھی ایسے لوگ۔ ایک بات یاد رکھیں، مغرب تو ہماری عورت کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے، ٹیمپٹ کر رہا، مگر تھوڑا سا شیئر ہم بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ اسلام پوائنٹ ہم کو بتاتا، بہت ہی اہم نفسیاتی نقطہ، وہ یہ کہ یاد رکھو کہ کبھی کبھار تم سامنے والے کو اتنا غصہ دلا دیتے ہو کہ وہ ری ایکشن میں آنے کے بعد اسے پتا بھی ہے کہ یہ چیز غلط، پھر بھی وہ یہ کام کرتا۔ کبھی کسی اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ ری ایکٹ کرے۔ تین چھوٹی سی باتیں، سورہ انعام قرآن کریم کا سورہ نمبر 6 اس کی آخری آیت ہے، خبردار کافروں کے بتوں کو برا نہ کہنا۔ بھائی لات، منات، حبل، عزا، نائلہ، اساف، یغوث، ود، یہ سب بتوں کے نام، ان کی کون سی رسپیکٹ؟ آپ نے دوسری مجلس میں سنا پیغمبر نے اتنا زیادہ ان کو ڈیگریڈ کیا، مگر قرآن نے کہا ایک بات یاد رکھو، ماحول دیکھو، ایسی جگہ پر ان کے بتوں کو برا نہ کہنا کہ ری ایکشن میں آ کے وہ تمہارے اللہ کو برا کہیں۔ جو اللہ کو برا کہا جا رہا اس میں تم بھی ریسپانسبل ہوگے، گالی وہ دے رہا مگر اسٹارٹ تم نے کیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہی عن المنکر چھوڑ دیں، امر بالمعروف چھوڑ دیں، نہیں، مومن کے پاس اتنی سینس ہونا چاہیے، کیسے یہ سینس پیدا ہو، یہ جو مرجع اور عالم کا احترام والی مجلس آئے گی اس میں یہ بات ڈیٹیل میں ہوگی۔ لیکن ایک بہرحال ایسا ٹائم آتا کہ کہا گیا کافر کے بت کو بھی برا نہ کہو، ایک حدیث۔ دوسری حدیث پیغمبر نے کہا کہ لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا۔ آج دیکھیے یہ چیز امپاسبل نہیں، آج ہمارے سامنے ایسی ایگزامپل ہے کہ لوگ اپنے باپ اور ماں کو گالی تک دے دیتے، گالی۔ لیکن 1400 سال پہلے یہ چیز وہاں کے ماحول میں امپاسبل۔ ایک بات، سارا مجمع سائلنٹ، پیغمبر کہہ رہے ہیں اور قرآن نے کہا رسول کی ہر بات کو مان لو، مگر بات ایسی کہہ رہے ہیں جو اس سوسائٹی میں امپاسبل۔ آخر کسی نے کھڑے ہو کے ایک سوال کر دیا، وہی جو میری ریکویسٹ ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیجیے، اے اللہ کے رسول ایسا کون بیٹا یا بیٹی ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا؟ کہ یہ وہ آدمی جو کسی دوسرے کے والدین کو گالی دیتا، اور اسے معلوم ہے کہ جو سامنے والی پارٹی وہ اتنی غصے میں ہے کہ جب وہ ری ایکشن میں آئے گی تو وہ ہمارے والدین کو گالی دے گی۔ ہم نے اپنے والدین کو گالی نہیں دی، ہم نے اس کے والدین کو گالی دی، لیکن اگر اس کے ری ایکشن میں وہ ہمارے والدین کو گالی دے، رسپانسبل ہم ہیں۔ تیسری چیز، مولا کے غلام ہیں قمبر۔ 2 دن پہلے انگلش لیکچر میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ آج ہمارے ینگسٹر اور بچے انہیں یہ نہیں پتا کہ مسلم ابن عقیل کون ہے۔ تو قمبر کا نام تو شاید ان بچوں نے سنا ہی نہ ہو، لیکن
وہ ایج گروپ میرے سامنے نہیں ہے. میرے سامنے جو لوگ پتا ہے قمبر کون. علی کا ایسا غلام کہ جیسے فاطمہ کی کنیز فضہ، جو فضہ کا اسٹیٹس فاطمہ کے پاس، وہ قمبر کا اسٹیٹس علی کے پاس. بالکل یہ غلام ہے، مگر علی قمبر کے ساتھ اسی انداز سے بات کرتے جیسے اپنے حسن و حسین کے ساتھ بات کرتے، جو بہت سارے واقعات ہیں لیکن ان شارٹ بہت ہی مشہور محب اہل بیت علی والے. ایک بات، مولا نے کسی مشن پر انہیں سیریا کے علاقے میں بھیجا. سیریا کا علاقہ علی کے سب سے بڑے دشمن کے کنٹرول میں تھا. زیارت عاشورہ میں ایک جملہ سنیے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو سمجھانے کا، مگر اس جملے کے پیچھے پوری ہسٹری. وہ جملہ کیا کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا. یہ تو زیارت وارثہ میں بھی، مگر زیارت عاشورہ میں اس کے بعد ایک حصہ اور. لعنت ہو اے میرے مظلوم آقا ان لوگوں پر جو آپ کے قاتل، والممہدین لہم، اور ان پر بھی لعنت ہو جنہوں نے آپ کے قاتلوں کو اتنا اسٹرانگ بنایا اور ان کو حکومت کرنے کا چانس دیا. یزید نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے سامنے 50 سال کی ہسٹری کہ یزید اتنا اسٹرانگ کیسے بنا. خیر، یہ جو میں نے کل کہا تھا نا کہ عقیدہ تفصیل معلوم ہونا چاہیے. سیریا کا علاقہ پرپزلی ایک فیملی بنو امیہ کے ہاتھ میں دیا گیا. 40 سال وہ لوگ وہاں کے گورنر رہے. باقاعدہ ان کو پریپیئر کیا گیا تاکہ بعد میں وہ اہل بیت کے خلاف وہ جنگ کرے. قمبر کو وہاں بھیجا گیا، ایک مشن پہ گئے، واپس آ رہے ہیں. سیریا کے ایک چھوٹے سے سٹی سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک مومن نے پہچان لیا کہ یہ قمبر. ارے قمبر آ گئے، قمبر علی کے غلام. لیکن اتنی سینس نہیں کہ سیریا دشمنوں کا علاقہ، یہاں کا بچہ علی کے نام پر نعوذ باللہ لعنت بھیجتا. یہاں قمبر اگر آئیں تو خاموش رہنا نہیں. جیسے ہی قمبر کو دیکھا ایک مرتبہ ان کے پیروں پہ گر پڑا وہ مومن. ارے میرے مولا کا غلام، ارے ہماری خوش قسمتی، ارے ہمارے شہر میں مہمان بنے. اب ایک بار لوگ جمع ہو گئے. کہا یہ کون آدمی جس کو تم اتنی رسپیکٹ دے رہے ہو؟ کہا یہ علی کا غلام قمبر. یہ جو سننا تھا. اچھا، سٹی والوں کا ریئیکشن، علی کا غلام یہاں آ گیا، ہم تو علی کو ڈھونڈ رہے تھے، علی ہمارے ہاتھ آئے تو ان کو شہید کرے، اس کے غلام کو کیسے جانے دیں گے. اتنا قمبر کو مارا گیا اور اتنا قمبر کو پنش کیا گیا کہ زخموں سے خون بہنے لگا. بڑی مشکل سے واپس کوفہ پہنچے. مولا نے قمبر کی حالت دیکھی، ایک بار جواب دیا کہ معلوم ہے قمبر جو زخمی ہوئے اور قمبر پہ جو اتنا ظلم ہوا اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ لوگوں نے کہا مولا بالکل پتا ہے ہمیں، وہ سب دشمنان اہل بیت، وہ سب یزید کے ماننے والے، وہ سب معاویہ کے ماننے والے. کہا وہ نہیں، اس کا رسپانسیبل وہ شیعہ جس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ کس ماحول میں، کس ایٹماسفیئر میں، کس سراؤنڈنگ میں قمبر کا انٹروڈکشن کرا رہا. اتنی بھی اس کو سینس نہ تھی کہ یہاں پر دشمنوں کے درمیان قمبر کا نام لینا دشمنوں کو ریئیکشن پہ مجبور کرے گا. تو ایک ایگزامپل نہیں، اسلامک ہسٹری بھری ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، رسول کی حدیث ہے. آپ بھول گئے ہوں گے کہ یہ بات میں نے کیوں شروع کی. کیا ٹاپک تھا کہ کبھی کبھار رسپانسیبل اس کو قرار دیا جاتا جو سامنے والے کو گناہ کے ریئیکشن پہ مجبور کرے. آج اگر ہماری بہت سی عورتیں اس لیے گناہ کے راستے پہ چل رہی کہ ویسٹ کے میڈیا نے ان کا دماغ خراب کر دیا اور ویسٹ کے لا نے ان کا دماغ خراب کر دیا، تو ایک بڑا پورشن ان عورتوں کا بھی ہے کہ ہم نے اور آپ نے، مردوں نے انہیں اتنا مجبور کیا، اتنا ان پر ظلم کیا، اتنا ان کو پریشرائز کیا، اتنا ان کو دبایا ہے اسلام کے نام پر کہ ری ایکشن میں وہ اگینسٹ اسلام ہو گئی. ہم برابر سے ریسپانسیبل ہیں. اسی لیے پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا مومن وہ کون جو سب سے زیادہ نماز پڑھے. نماز کی امپورٹنس اپنی جگہ، مگر اس حدیث میں کیا ہے؟ رسول کی حدیث. تم میں سب سے اچھا مومن وہ کون جو سب سے زیادہ قرآن پڑھے. قرآن کی اہمیت اپنی جگہ، مگر حدیث میں قرآن کا نام نہیں. تم میں سب سے اچھا مومن، یہ یاد رکھیے جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں انگریزی میں اس کو گڈ نہیں کہیں گے، بیسٹ. گڈ اور بیسٹ کا فرق ذہن میں رکھیے گا.
सबसे अच्छा मोमिन कौन का वो है जो अपने घर की औरतों की इज्जत करे और उनके साथ अच्छा सलूक करे। पैगंबर के घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पैदा हुए, अगर पैगंबर देखिए कि कितने पोलाइट तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। पैगंबर ने फरमाया कि नमाजी से ज्यादा, तिलावत कुरान करने से ज्यादा, रोजे से ज्यादा इन वाजिबात की इंपॉर्टेंस कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन असल इम्तिहान इसका कि मोमिन का हक कैसे अदा कर रहे हैं। और जो मोमिन जितना तुम्हारे करीब है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। अब सबसे ज्यादा करीब वालिदैन भी हैं, औलाद भी है, बीवी भी। मगर मसला ये कि औलाद से मोहब्बत होती, वालिदैन का स्टेटस इतना हाई बताया जाता, बीवी का स्टेटस इतना लो बताया जाता कि आदमी सबके जुल्म, वालिदैन का गुस्सा भी बीवी पे निकालता, औलाद का गुस्सा भी बीवी पे जहां हो रहा। ऐसा ना हो कि वो लोग परेशान हो जाएं कि जो वाकान अपनी बीवियों को सिजदा कर रहे हैं। ऐसा भी तो ग्रुप है ना। और ये आज मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पैगंबर फरमाते हैं सयाती ज़मानुन अला उम्मती, अनकरीब मेरी उम्मत पर वो पीरियड आने वाला, इलाहुहुम अमवालुहुम इलाहुहुम व निसाउहुम क़िबलतुहुम, कि उनका पैसा उनका खुदा होगा, उनकी औरत उनका क़िबला होगी। होता ये कि जब ऐसी मजलिस पढ़ी जाती है, वो लोग जो ऑलरेडी औरत के सामने झुक चुके वो उससे बेनिफिट, ये उनके लिए मजलिस नहीं, वो सो जाए। ये मजलिस उनके लिए कि जिनकी समझ में अब तक ये नहीं आ रहा कि इस्लाम ने औरत को और खास तौर पर बीवी को एक इज्जत और एहतराम दिया। लेकिन याद रखिए, बस ये आखिरी जुमला है जिसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिए ये सारी बातें जो मेंबर से है ना, ये खाली वर्डिंग। आखिर औरत हो कि मर्द हो, कैसे हम प्रैक्टिकली उसको शरीयत के रास्ते पे लाए। ये तो एक तकरीर, इसका असर भी होगा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन हमें तो फेस करना है 24 आवर शैतान को, वो शैतान जिसकी डिटेल कल आई। अब ये मजलिस इसका इम्पैक्ट नहीं होता, तकरीर इम्पैक्ट नहीं होता, किताब इसका इम्पैक्ट। क्या ऐसी चीज कि एक तरफ इस्लाम औरत से कहे कि देखो तुम्हें इतने अट्रैक्टिव ऑफर दिए जाएं, अल्लाह और रसूल के नाम पे सब कुछ हो, मर्द से कहे कि देखो मेन साइकोलॉजी होती, तुम्हारे लिए औरत के सामने झुकना इम्पॉसिबल है, मगर अल्लाह और रसूल के लिए झुको। ये हमने मैसेज तो दे दिया, लेकिन लोग कैसे कबूल करें, इसके लिए इस्लाम ने हमें एक अजीब चीज दी, एक स्टैंडर्ड, एक चीज, एक दवा, एक मेडिसिन। और 21st सेंचुरी में याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा इसी चीज को टारगेट बनाया जाएगा, और वो ये कि इस्लाम ने हमें आखिरत का कंसेप्ट दिया। दुनिया में आदमी कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके बदले उसको रिवार्ड की उम्मीद न हो। अब लोग सोचते हैं दाढ़ी रख के हमें मिलेगा क्या, हिजाब करके हमें मिलेगा क्या, म्यूजिक छोड़ दे तो हमें मिलेगा क्या। अगर मोमिनीन के घर वालों के हुकूक इस तरह अंजाम दें तो ये वन साइडेड ना हो कि सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। नहीं, इस्लाम ने कहा नहीं, गिव एंड टेक, आखिरत का अकीदा। और आज याद रखिए कि 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा जिस अकीदे को टारगेट बनाया जाएगा वो आखिरत का अकीदा होगा। अभी से शुरू हो चुकी है प्लानिंग। अल्लाह को आप माने, उसको फिर भी दुनिया बर्दाश्त कर लेगी, रसूल और इमाम को माने फिर भी उसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन आखिरत ऐसा एक माहौल बनाया जाएगा, अभी भी बन गया, लेकिन अभी ये चीज आगे बढ़ेगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, कुरान कहता तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ये क्या 21st सेंचुरी और 22nd सेंचुरी और 20th सेंचुरी, ये सब नॉनसेंस। कुरान कह रहा है तिलकल अय्याम, कह रहा है एक ही पीरियड, नुदाविलुहा बैनन नास, उसी को हम घुमा घुमा के लोगों के बीच में लाते हैं, वही एक साइकिल चलता रहता, कोई नई चीज 21st सेंचुरी में नहीं। ये सारी चीजें पहले आ चुकी, ये सब पहले गुजर चुका। जिस वक्त इस्लाम आया था, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि मक्के के काफिरों ने सबसे ज्यादा किस इस्लाम के अकीदे या प्रिंसिपल को अपोज किया, सबसे ज्यादा उनको कौन सी चीज अनलॉजिकल लग रही थी, आप कहेंगे कि एक खुदा का कंसेप्ट, तौहीद। जी नहीं, गलत है, हिस्ट्री पढ़ी। सबसे ज्यादा इस्लाम के जिस अकीदे से मक्के के काफिरों का इख्तिलाफ था और वो कहते थे कि ये हमारी अकल में नहीं आती है, वो आखिरत का अकीदा था। आखिरत मीन्स मलकुल मौत, कब्र, फिशारे कब्र, बरज़ख, वादी उस सलाम और वादी बरहूद, क़यामत में उठना, हिसाब किताब,
پلے صراط جنت و جہنم کا ڈسٹریبیوشن. یہ جو اسلام کا ایک عقیدہ، یہ مکے کے کافروں کے لیے سب سے نیا، سب سے عجیب تھا، اور اسی لیے سب سے زیادہ وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. 29 پارہ اور 30 پارہ آپ پڑھ لیجیے. یہ 90% مکے میں نازل ہوا. آپ دیکھیں گے کہ اس میں توحید کا ذکر کم، رسالت کا ذکر کم، سب سے زیادہ ذکر ہے جنت جہنم، آخرت اور عذاب خدا. کیوں؟ وجہ یہی تھی. یاد رکھیے، یہ پھر ایک بات کہہ دیں، مکے کے کافر ایک خدا کا کنسپٹ رکھتے تھے. توحید ان کے لیے نئی بات نہیں تھی. یہ جو قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں نا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ آیت مکے کے کافروں کے لیے نازل ہو کہ تم ہی بتاؤ کون تمہاری پریشانی دور کرتا. 20 پارے کا پہلا پیج پڑھ لیجیے، ساری آیتیں امن سے شروع ہو رہی ہیں. امن خلقا، امن یجیبا. یہ کوشچن کیا قرآن نے، کون ہے جس نے زمین و آسمان کو کریٹ کیا؟ کون ہے جو سورج اور چاند کو چلاتا؟ کون ہے کہ جو بارش برساتا ہے اور ہواؤں کو چلاتا؟ کون ہے جو پریشانیاں دور کرتا؟ اور معلوم ہے آپ کو اس کی آخری آیت کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہہ رہا کہ اے رسول ان کافروں سے پوچھو، یہ خود کہیں گے کہ اللہ یہ سب کرتا. تو وہ اللہ کو مانتے. لفظ اللہ عربی زبان میں بیفور اسلام تھا. اللہ مینز ایک خدا. بس پھر کیا ڈفرنس تھا توحید و بت پرستی میں؟ وہ کہتے تھے کہ سب خداؤں کا خدا تو ایک ہے، مگر اس کے نیچے 360 اور بھی بت. ان کو چھوٹا خدا کہتے تھے عرب کے لوگ، اور ان سب کا بڑا خدا اللہ کہتے تھے. توحید کسی حد تک تھا. اگر رسول ان سے کہتے اللہ کو مانو تو وہ مان لیتے. ان کو اللہ میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا تھا لا الہ میں. ہمارے 307 کو کیوں برا کہا جا رہا؟ جیسے آج ہمارے معاشرے میں اگر یہ کہا جائے کہ اپنے بزرگوں کے جو رواج اور طریقے اور ٹریڈیشن اس پہ عمل کرو اور اسلام کو مانو، اسلام بڑا ایزی لگے گا. چنانچہ ہم حجاب کی بات آئے گی، کہیں گے آپ نے تو خود ہی پرمیشن دی کہ بزرگوں کے ٹریڈیشن کو فالو کر سکتے ہو، ہمارے بزرگوں نے کبھی حجاب کی بات نہیں کی. خمس کی بات آئے گی، کہیں گے مولانا آپ نے تو خود ہی پرمیشن دی. نماز کی بات آئے گی تو کچھ جگہوں کے مومنین کہیں گے مولانا دیکھیے آپ فاؤل کر رہے ہیں، آپ نے خود ہی تو کہا تھا بزرگوں کے ٹریڈیشن کو مانو، ہمارے کسی بزرگ نے کبھی نماز نہیں پڑھی. میرے سامنے ایک بہت ہی ویل نون فیملی جس کا سر نیم بہت مشہور ہے، ممبر سے غیبت نہیں کرنا، وہ میرے سامنے آئے اور بڑے فخر کے ساتھ جیسے کوئی آنر کے ساتھ کہتا، کہا مولانا ہم نے اپنی پوری فیملی کو، فیملی روٹ جو ہے نا اس پورے ٹریس کیا، اور الحمدللہ ہماری پوری فیملی میں ان کا سرنیم دل چاہ رہا ہے کہ لے لو مگر نہیں لینا چاہتا ہوں. پورے خاندان کی توہین. کہا ہماری پوری فیملی میں 4 چیزیں ہمیں کبھی نہیں ملی. نمبر 1 ہماری پوری فیملی میں داڑھی کبھی نہیں رکھی گئی، اور نمبر 2 ہماری پوری فیملی میں حجاب کبھی نہیں کیا گیا، نمبر 3 ہماری فیملی میں حج کبھی نہیں کیا گیا، نمبر 4 خمس کبھی نہیں دیا گیا. تو اب اگر قریش سے یہ کہا جاتا کہ ایک اللہ کو مانو، ساتھ میں اپنے ٹریڈیشن کو چلاؤ، انہیں کوئی اعتراض نہ تھا. وہ اللہ قبول کر رہے تھے. توحید ان کے پاس تھی. رسالت، دیکھیے قریش کو رسالت میں کوئی جھگڑا نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ رسول کی رسالت کو ماننے کو تیار ہے. چنانچہ یہاں تک ان کا خود آفر تھا کہ 1 سال آپ کا کلمہ چلے، 1 سال ہمارا کلمہ چلے. خود وہ آتے رسول کی رسالت مان رہے ہیں. ذرا سا اگر ان کو آبجیکشن ہے تو 2 چیزوں پر. مال حاضر رسول یاکل و یمشی فی الاسواق، قرآن کی آیت. یہ کیسا رسول جو ہماری طرح کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے؟ ان کی سمجھ میں آخری رسول نہیں آ رہا. وہ یہ نہیں کہتے رسالت کیا چیز ہے، نہیں، رسالت کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں میڈیم ہونا چاہیے. پیغمبر کی پرسنالٹی سے اختلاف ہے کہ نہیں بھائی ہماری طرح ان کو کھانا نہیں چاہیے. اور دوسرا ان کا آبجیکشن کیا ہے؟ یہ آبجیکشن تو وہ جو آج ہر مسجد، ہر امام باڑے اور ہر ریلیجیس سینٹر میں بھی ہے. سوشل سینٹر تو چھوڑیے. کیا اعتراض؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے رسول بنایا، ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ واٹ از رسالت، ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ واٹ از رسول. مانتے ہیں رسول کیا، یہ آدمی کیوں رسول ہے. آبجیکشن کیا؟ لولا نزل هذا القرآن، اللہ نے یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا على رجل من القريتين، مکے کے کسی بڑے آدمی پر. بڑا کسے کہتے؟ رسول کیا بڑے نہیں، یعنی بڑا کہتے جس کی جیب میں روکڑا ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، ملینر ہو.
انہیں رسول کی رسالت سے اس لیے اختلاف ہے کہ پیسہ نہیں ہے، پیغمبر غریب ہے۔ جیسے بہت سی مسجد لوگ پسند نہیں کرتے کہ غریب آدمی وہاں کے نماز پڑھے، بہت سے امام باڑے وہاں پہ پسند نہیں کیا جاتا کہ غریب آدمی آ کے وہاں پہ مثلا مجلس اٹینڈ کرے۔ تو یہ اصل میں ابو جہل کہہ رہا تھا رسالت کو ہم قبول کریں گے اگر کوئی پیسے والا رسول بنے۔ تو سنیے، میں بات کو بورنگ بھی نہیں کرنا چاہتا، لینزی بھی نہیں کرنا چاہتا، خلاصہ یہ توحید کو ماننے کو تیار تھا، یعنی ان کی عقل قبول کر رہی تھی، صرف ان کی کچھ کنڈیشن تھی۔ رسالت کو ماننے کو تیار تھا، عقل کہہ رہی تھی رسالت ہے، ان کی اپنی کنڈیشن۔ ایک عقیدہ اسلام کا ایسا تھا جس کے بارے میں قریش کا آبجیکشن تھا کہ یہ تو ہمارے مغز میں ہی نہیں آ رہا، اردو کا محاورہ غلط ہے لیکن آپ کی لینگویج، کہ یہ تو ہمارے مغز میں ہی نہیں آ رہا، ہماری عقل کو اپیل نہیں کر رہا، آخرت کیا چیز ہوتی ہے۔ کل سورہ یاسین آپ پڑھیں گے شب جمعہ، تو اس کے اندر یہ جو آیت ہے نا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کیا مطلب؟ مکے کا ایک سردار امیہ، بلال حبشی کا ماسٹر، وہ ایک ہڈی لے کر آ گیا کسی پرانی قبر سے 2 سینچری پہلے، اور مکے کے صحن میں جہاں ہم اور آپ طواف کرتے ہیں رسول بیٹھے تھے، یہ پرانی سی ایک ہڈی، ایک بون کسی قبر سے نکال کے لائے اور پیغمبر کے سامنے اس ہڈی اور بون کو لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح سے ٹویسٹ کیا یا کچلا کہ وہ پاؤڈر بن کر زمین پہ گرنے لگی۔ عربی میں پاؤڈر کو یا صفوف کو رمیم کہتے ہیں۔ اور ایک سوال کر رہا ہے، قال من یحیی العظام، اے محمد تم کیا عقیدہ لے کے آئے ہو؟ یہ جو بون، یہ جو ہڈی، کون اسے زندہ کر سکتا جبکہ میں نے تو اسے پاؤڈر بنا دیا۔ قرآن کا جواب بھی آپ کو یاد ہو، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، اے رسول کہہ دو جس نے پہلی مرتبہ اس بون کو پیدا کیا وہی طاقت رکھتا ہے دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ پہلے بھی یہ بون کیسے بنی تھی؟ ایک قطرے سے، ایک پانی کے قطرے سے، تو وہ دوبارہ، لیکن یہ کوئسچن آنسر کیوں؟ کہتے ہیں آخرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، توحید مان رہے ہیں، رسالت مان رہے ہیں، آخرت سمجھ میں نہیں آتی۔ آج اللہ بلکہ پاس ویسٹرن کنٹریز کے کرنسی نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، اللہ پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، خالی زبان ہی سے تو کہنا ہے نا۔ رسالت پہ بھی کوئی اختلاف نہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، جوزس تھے، موزس تھے، محمد ہیں، یہ سب رسول سب قابل احترام، مگر آج بھی آپ دیکھیے 1400 سال کے بعد وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ پر اتنا آرگومنٹ نہیں کریں گے، رسالت پر اتنا آرگومنٹ نہیں کریں گے، ایک ہی جملہ کہیں گے یہ سارے جتنے بھی ریلیجن ہیں نا سب قابل احترام، اور یہ جتنی ان کی پرسنالٹیز ہیں نا ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مگر آج سب سے مشکل عقیدہ ویسٹ کو سمجھانا کون سا عقیدہ ہے؟ آخرت کا۔ کون سا عقیدہ ہے؟ قبر کا۔ کون سا عقیدہ ہے؟ برزخ کا۔ اور ویسٹ کو تو چھوڑیے، آج ایک مسلمان اور مومن بچے کو بھی، آپ کے اپنے ینگسٹر، پھر بھی آپ کسی نہ کسی طرح سے سائنٹیفک پروف لا کر یہ ثابت کر دیں گے کہ اس یونیورس میں کوئی سپر نیچرل پاور ہے، چلیں ٹھیک ہے نام کچھ ہو، رسالت کو ثابت کر دیں گے، کچھ رسول کی حدیثیں لائیے اور آج کی سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت کیجئے کہ 1400 سال پہلے رسول نے کہا تھا، پھر بھی آسان۔ لیکن آخرت کی بات آج کیجیے، قبر کی بات کیجیے، برزخ کی بات کیجیے، آج بھی سب سے مشکل عقیدہ یہی ہے۔ اور جو میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا، آج ہماری 5 مجلسیں ہو گئی نا، آدھا عشرہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ 1400 سال پہلے کافر کو یہ سمجھانا مشکل تھا کہ قبر کسے کہتے اور آخرت کسے کہتے، اور آج مومن کو یہ سمجھانا مشکل ہو رہا کہ قبر کسے کہتے اور آخرت کسے کہتے۔ اللہ سمجھ میں آ رہا، رسول سمجھ میں آ رہے، امام سمجھ میں آ رہے، لیکن نہ آخرت سمجھ میں آ رہی نہ قبر سمجھ میں آ رہی۔ اور معلوم ہے آپ کو اس کا ریزن، بہت ہی بیسک ریزن اور بہت ہی سمپل ریزن، اللہ کو مان لو وداؤٹ آخرت، اللہ آپ کی پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ کرتے رہو، شراب بھی چل رہی ہے، سور بھی چل رہا ہے، مس گیدرنگ بھی چل رہی ہے، زنا بھی ہو رہا ہے، جھوٹ بھی ہو رہا۔ رسول کو مان لو وداؤٹ آخرت، رسول بھی مانتے رہو اور سارے گناہ بھی کرتے رہو، بلکہ پھر تو ایک بینیفٹ بھی مل جاتا رسول اور امام۔ آگے اللہ کو مانا اور گناہ کی، ہو سکتا ہے کبھی اپنا کانشیس آپ کو مجبور کرے یہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اور امام کو تو اس لیے مان لو کہ اگر کبھی کانشیس مجبور کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہہ دو رسول اور امام کو بخشش کرا دیں گے، وہ تو اور فائدہ ہو گیا۔ رسول اور امام کو ماننا تو اور فائدہ ہو گیا ہے، جو گلٹی کانشیس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، رسول کی شفاعت برحق ہے، اور امام اپنے شیعوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ سارے ہمارے عقیدے ہیں، لیکن ٹویسٹ کر دیے آج عقیدے۔ سب سے مشکل عقیدہ آخرت کیوں؟
اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ہماری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتا، رسول اور امام نہیں، ان کی وجہ سے تو ہمیں گناہ کو پروموٹ کرنے کا چانس بن رہا ہے آج کل۔ آخرت ہے، قبر ہے، برزخ ہے، اس لیے کہ اگر آخرت مان لی، کیا مطلب؟ ڈے آف ججمنٹ، جہاں ہر آدمی کے ایکشنز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ہم پھنس جائیں گے۔ اگر آخرت مان لی، اگر برزخ مان لیا، اگر قبر کو مان لیا، اب اگر ہم نے شراب پی، پہلا سوال یہ ہوگا کہ قیامت میں شراب کا جواب کیسے دو گے؟ اب اگر ہم نے سور کھا لیا، اب پہلا سوال یہ ہوگا کہ قیامت میں سور کا جواب کیسے دو گے؟ اب اگر ہم نے کسی مومن کا حق مار لیا تو پہلا، اللہ کو مانا کوئی بات نہیں، رسول کو مانا کوئی بات نہیں، اللہ کو مائنس آخرت، رسول کو مائنس برزخ، لیکن جہاں قیامت کو مانا پھنس گئے۔ تو مومن بڑا چالاک، ایسے راستے پہ جاؤ ہی کیوں کہ بعد میں پھنس جاؤ، پہلے ہی سے اس نے ٹریک چینج کر دیا۔ آج بھی 90% ہمارے مومنین سب سے زیادہ جس عقیدے کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہے وہ آخرت کا عقیدہ، اور ویسٹ کا پورا میڈیا اور 21 سینچری میں اسلام کے سارے دشمن، ان کا سارا زور اس بات پر کہ سب سے زیادہ ہمیں دوسری زندگی سے غافل کرے۔ چنانچہ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ آپ کو نیکسٹ ویک کی بھی فکر نہ ہو۔ بہت اچھا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں بہت اچھا ہو رہا کہ سارے آپ کے پرابلمز حکومتوں نے اٹھا لیے، چنانچہ کبھی یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ دیکھیے آپ ہی لوگ ایسٹ افریقہ میں، انڈیا میں اور پاکستان میں جتنا ارن کرتے ہیں، بڑا حصہ اس کا سیو کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ہو گئی تو پھر کہاں سے پیسہ آئے گا، ڈرتے ہیں کہ اگر بڑھاپا آ گیا اور اولاد نے ہم کو چھوڑ دیا تو کیسے ہمارا بڑھاپا گزرے گا، ڈرتے ہیں کہ اگر کبھی ایسٹ افریقہ سے نکلنا پڑا اور جو کمایا وہ خرچ کر دیا تو آگے زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ کنسپٹ تھا یا کوئی کنسپٹ نہیں؟ اس لیے کہ اگر بیمار ہو گئے تو آپ کا علاج کرنے والے موجود، بوڑھے ہو گئے تو آپ کا خیال کرنے والے موجود، نکلنے کا تو آپ کے حساب سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو ایک پورا لائف سسٹم ہے اس پر ہمیں آبجیکشن نہیں، اس کی وجہ سے ہماری مینٹلٹی کو اتنا چینج کیا جا رہا ہے۔ کل کے بارے میں بھی نہ سوچو، جب کل کے بارے میں نہ سوچو تو آخرت کے بارے میں کون سوچے گا؟ اب یہ چیز باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالی جائے گی۔ یہی وجہ کہ آپ کا بچہ شراب چھوڑ دے گا اگر آپ اس کے سامنے کوئی سائنٹیفک پروف لے کر آئیے، لیکن اگر آپ کہیے کہ اس کی سزا آخرت میں ملنے والی ہے اور کتنی سخت سزا ملنے والی، شرابی کی سزا، کبھی نہیں مانے گا، ہنسے گا، کہے گا کیا آپ نان سینس کر رہے ہیں۔ اور بچے کی بات چھوڑیے، بڑوں کی بھی یہ حالت ہے۔ آپ مجھ سے کہیں گے کہ مولانا یہ آپ نے بڑوں پہ جملہ کیوں کسا؟ اس لیے کہ میرا مذاق آج تک بڑوں نے اڑایا ہے، بچوں نے نہیں اڑایا۔ بچے تو ہوتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو آج تک میں قبر کا باپو کہلاتا ہوں، جہنم والا کہلاتا ہوں، بہت سے لوگ یہ بلیم مجھ کو دیتے کہ یہ جہنم اور اللہ کی طرف سے سوال جواب یہ سب آپ کی فیبریکیٹڈ کوئی چیز ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ فقط اسی لیے کہ بڑے بھی برزخ کو سننے کو تیار نہیں۔ اب آئیے آل محمد کے دروازے پہ چلے۔ معصوم سب سے زیادہ توحید کے بعد ایمفیسائز کر رہے ہیں آخرت کے عقیدے پر، سب سے زیادہ۔ کوئی چانس، کوئی موقع، کوئی جگہ دعائے کمیل کل آپ پڑھیں گے کیا؟ پورا کا پورا تذکرہ آخرت کا۔ سورہ یاسین کل آپ پڑھیں گے کیا؟ سارا کا سارا تذکرہ اس کے اندر آخرت کا۔ صحیفہ کاملہ کبھی اٹھا کے دیکھیے، لیکن یہ بڑی بڑی کتابیں اور دعائیں تو چھوڑیے، کوئی آدمی بھی معصوم کے پاس آتا، یہاں تک کہ امام نے اپنے شیعوں کو آخرت سے اویئر کرنے کے لیے کبھی سائیکالوجی کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک آدمی پہنچا میرے معصوم امام کے پاس، چلیں یاد کر لیجئے کہ یہ حدیث کس کی ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے ممبر سے جس امام کا ذکر ہوتا ہے، مگر ان کی حدیث مومنین کو سب سے کم یاد ہے۔ سب سے زیادہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ چوتھے امام کا، اس لیے کہ 10 دن کی عزاداری کے بعد کربلا والوں کا ذکر بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب تو کوفہ اور شام کے مصائب آئیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ چوتھے امام کا ہے۔ میں مجمع سے پوچھ لوں کہ ساری زندگی چوتھے امام کے بارے میں سننے والوں امام کی 10 حدیثیں سنا دو، خالی چوتھے امام، 10 تو بہت زیادہ ہے، شاید 5 بھی یاد نہ ہو۔ چلے یہ حدیث سنیے میرے ٹاپک کے اندر، مگر اس حوالے سے کہ یہ حدیث ہمارے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آج 21 سینچری آخرت کو بھلا دو، آل محمد
اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ قبر اور آخرت کا تذکرہ کرو. جاء رجل الى علی بن الحسین وقال انا رجل عاص لا اصبر عن المعصیہ فاذنی بموعظہ. راوی کہتا ہے کہ ایک گنہگار مرد علی بن الحسین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں خود ریئلائز کر رہا ہوں کہ انا رجل عاص، میں ایک گناہگار، عاصی، نافرمان، سن کرنے والا بندہ ہوں. لا اصبر عن المعصیہ، خود بھی اس کو پتا ہے لیکن کہتا ہے مولا کیا کروں. جب کوئی گناہ کا چانس آتا صبر نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا. بہت سے لوگ مجلس میں سنا کہ نماز واجب ہے ارادہ کر کے جاتے ہیں، اگر اگلی صبح آنکھ بھی کھل گئی پھر بھی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے. بہت سی عورتیں ہیں اتنا سنتی ہیں، حجاب کا ارادہ کرتی مگر پریکٹیکل لائف میں پہنچی ایک مرتبہ ریزسٹ نہیں کر پاتی. آدمی کہتا ہے مولا میرا یہی پرابلم، انا رجل عاص. وہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ شراب پی کر بھی اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا، سور کھا کر بھی اپنے آپ کو خدا کا قریب سمجھ رہا، دنیا کا ہر گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو آل محمد کا ایسا مومن سمجھ رہا کہ آل محمد اس سے راضی ہر گناہ کرنے کے بعد. نہیں، خود کہتا ہے مولا مجھے ریئلائز ہے کہ انا رجل عاص، لیکن کیا کروں، لا اصبر، صبر نہیں ہو سکتا عن المعصیہ جب کوئی گناہ کی چیز میرے سامنے آتی. فاذنی بموعظہ، مولا آپ ہی کوئی طریقہ بتائیے، شاید آپ کی ایڈوائز، شاید آپ کی زبان کا اثر. امام نے بالکل الٹا جواب دیا. وہ تو امام کے پاس آیا تھا کہ امام اسے گناہ سے روکیں گے. امام نے کہا کیا ضرورت ہے گناہ سے روکنے کی، اذنب ما شیتا. آپ نے لفظ شاء سنا، انشاءاللہ شیتا، جو گناہ تیرا دل چاہے کر لے، ضرورت کیا گناہ سے روکنے کی. اذنب، گناہ کر لے، ما شیتا، میں تجھے پرمیشن دیتا ہوں. ہمارے ملکوں میں بہت ساری چیزوں کا پرمٹ چاہیے ہوتا ہے. کوئی اگر شراب کی دکان کھولے پرمٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مثلاً راشن کا زمانہ ہو آٹے کی دکان کھولے پرمٹ چاہیے ہوتا ہے. امام کہہ رہے میں تجھے گناہوں کو پرمٹ دے رہا ہوں، اس سے زیادہ قیمتی پرمٹ کیا ہوگی. ہم تو ہزاروں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں، مولا فری میں دے رہے. مگر امام نے کہا افعل خمسۃ اشیاء، 5 کام کر لے اور پھر مجھ سے یہ اجازت لے گی. تو خالی 5 کام کرنا. امیگریشن لینے کے لیے، نیشنلٹی لینے کے لیے آدمی کتنی زحمت میں اپنے آپ کو ڈالتا. امام تو کہہ رہے صرف 5 کام. جلدی سے کہا مولا بتائیے. اب شراب کی بھی اجازت مل رہی، اب نماز قضا کرنے کی بھی اجازت مل رہی، اب مومن کا حق مارنے کی بھی اجازت مل رہی، اب زنا کی بھی اجازت مل رہی، اب میوزک کی بھی اجازت. کہا سن، پہلا یہ کہ لا تاکل رزق اللہ واذنب ما شئت. دیکھو گناہ آدمی کرتا ہے تو گناہ کے لیے بھی طاقت چاہیے نا. اگر طاقت نہ ہو تو گناہ کیسے کریں گے. آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں، آدمی بلائنڈ ہے تو اب کیسے گناہ کر سکے گا آنکھ والا. کانوں میں ہیئرنگ کی پاور نہیں، اب کیسے وہ میوزک سن سکے گا. زبان میں بولنے کی طاقت نہیں، اب کیسے وہ غیبت کر سکے گا. پیٹ میں غذا کو ڈائجسٹ کرنے کی طاقت نہیں. وہی حال ہوگا جو میرا ہوتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کا، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. آج کل تو ہر دوسرا آدمی بیمار. جتنی بھی مزیدار چیزیں، اردو کے ایک بڑے ادیب کا جملہ، عجیب بات، دنیا میں جتنی مزیدار چیزیں آدھی مولویوں نے حرام کر دی، آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی. اچھا تو اب مسئلہ یہ کہ اگر طاقت ہی نہیں ہے کھانے کی، ڈائجیشن کی پاور ہی آپ کے پاس نہ رہے، کیا سور کھائیں گے اور کیا شراب پیئیں گے. بس اسی پہ رک جاتا ہوں، آگے نہیں بڑھتا ہوں. تو اب مسئلہ یہ کہ گناہ کے لیے بھی طاقت چاہیے، اور طاقت ملتی ہے جو آپ کھانا کھاتے ہیں، جو فوڈ آپ لیتے ہیں. امام نے کہا ایک کام کر لے. گناہ مینس اللہ کے اگینسٹ جانا. تو اگر اللہ کے اگینسٹ جانا، اتنی تو کامن سینس ہونا چاہیے نا کہ جو غذا کھائے گا طاقت ہوگی تو گناہ ہوگا. لا تاکل رزق اللہ، اللہ جو روزی اور رزق دیتا اللہ کا رزق کھانا بند کر دے. کہہ دے اے خدا میں اپنی روزی خود پیدا کروں گا، میں اپنا رزق خود پیدا کروں گا، پھر میرے اندر جو انرجی آئے گی اس سے میں گناہ کروں گا. تیری طاقت سے تیرے اگینسٹ میں نہیں جانا چاہتا. پھر میں اجازت دیتا ہوں. گھبرا گیا، کہا مولا آپ نے تو ایک امپاسبل بات بتا دی. اس دنیا میں آدمی سب کچھ کر لے مگر ایک دانہ جو وہ چاول کا کھاتا یہ بھی اللہ ہی اس کو دے رہا. کتنا بڑا اس کا احسان، کتنی ہماری طرف سے اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی. خیر اچھا، امام نے کہا نہیں گھبرانی، دوسری بات سن لے. تو کم از کم یہ کر لے کہ
اخرج من ولایت اللہ. گناہ کرنا ہے ایسا لا توڑنا. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کس کے 5 تھپڑ لگاؤں. یہاں نہیں لگا سکتا. 999 بچے کو یاد ہے, مجھ سے زیادہ یاد ہے نہیں. اب میں کیا کروں؟ مجھے یہاں کا لا توڑنا ہے لیکن یہاں رہ کے نہیں توڑ سکتا. میں نے ٹکٹ کٹایا, اس کو لے کے ایسے ملک میں گئے کہ جہاں پہ ایسا کوئی لا نہیں, وہاں جا کے لا کو توڑو. کیا حرج؟ جیسے بہت سے لوگ, میں تو بچے کی مثال کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ یہی بیوی کے ساتھ کرتے, مارنا ہے لیکن یہاں ماریں گے تو پکڑے جائیں گے, چلو ایسٹ افریقہ, چلو پاکستان, چلو انڈیا. لیکن بات کامن سینس کی کہ جب آپ کو کسی کنٹری کا لا توڑنا تو نکل جائیے. امام نے کہا اخرج من ولایت اللہ. شراب پینے کا دل چاہتا, ایک بچے کا میوزک سننے کو دل چاہتا, ایک آدمی کا زنا کرنے کو دل چاہتا, کرو, مگر ایسا کرو جہاں جہاں تک اللہ کا ملک ہے, جہاں جہاں تک اللہ کا حکم چلتا ہے اس سے باہر چلے جا. کسی اور کنٹری میں جہاں پہ اللہ نہ ہو, کسی اور کا آرڈر چلتا ہو. مثلا اللہ کے بعد دوسرا تو شیطان ہوگا نا, تو ملک ایسا ڈھونڈیے کہ جہاں شیطان کا حکم چلتا ہو, جہاں کا اختیار شیطان کیا, جائیے قانون تو جو گناہ دل چاہے. گھبرا کے کا مولا, یہ بھی آپ نے امپاسبل بات کہی. آدمی اس یونیورس کے کسی بھی کارنر میں جائے گا وہاں اللہ ہی اللہ. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر ایک تیسرا کام کرو, وہ یہ کہ اطلب موضوع لا یراک اللہ ہو کی. اگر ہمیں اسی کنٹری میں رہ کر قانون توڑنا, باہر نہیں جا سکتے, کیا کرتے؟ کم از کم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کوئی لا انفورسنگ اتھارٹی ہم کو نہ دیکھ رہی. سامنے پولیس والا کھڑا ہے تو قانون توڑتے ہوئے ڈر لگے گا. آپ لوگوں کو تو پارکنگ ہی کی مثال دے دوں کہ آپ پارکنگ کے خلاف نہیں جا سکتے اگر سامنے کوئی پولیس والا کھڑا, اور وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے کبھی ادھر ادھر گاڑی پارک کر لی کہ امام باڑے کے مائک پر بھی 50 دفعہ اعلان کرنا پڑتا. لیکن کب؟ جب سامنے کوئی پولیس نہ ہو, جب سامنے کوئی لا انفورسنگ اتھارٹی نہ ہو. اگر اسی ملک میں رہ کے قانون توڑنا تو کم از کم اتنا تو کرو نا کہ ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں وہ قانون والا چیک کرنے والا نہ ہو. اطلب موضوع, چلو اسی دنیا میں شراب پیو, یہیں پہ سور کھاؤ, یہیں پہ نماز قضا کرو, مگر ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو, پھر جو گناہ دل چاہے کر لو. گھبرا کے کہا مولا اس کائنات کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ تو کہا اچھا پھر چوتھا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بعض جگہ گینگ, اسپیشلی امریکہ میں اور وہاں بھی شکاگو بہت مشہور, گینگ اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں اپنے ایریا کے اندر کہ پولیس بھی ہو تو پولیس بھی وہاں سے نگاہیں نیچی کر کے آگے بڑھ جاتی ہے. امام نے کہا سنو, چوتھی چیز, اگر ایسی جگہ نہیں جا سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو اتنا پاورفل بناؤ, اتنا پاورفل کہ اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فتوان, جب ملک الموت تمہیں پکڑنے آتا بھگا دینا, کہنا میں نہیں تیار ہوں مرنے کے لیے, جاؤ جاؤ بھاگو یہاں سے. ملک الموت کیا؟ اللہ کی پولیس ہے جو آپ کو پکڑنے آ رہی ہے. اتنی طاقت پیدا کرو, فدفعہ عنکا, ملک الموت کو اپنے پاس سے دور کر دو, میں اجازت دیتا ہوں گناہ کی. تو اس نے کہا مولا یہ کیسے ممکن؟ کہا اچھا چلو ٹھیک. ملک الموت بھی پکڑ کے لے گئے, مگر اتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ کہ اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فیہا. دیکھیں جنت کا کیئر ٹیکر ہے اس کا نام ہے رضوان, اور جو جہنم کا کیئر ٹیکر ہے اس کا نام ہے مالک. یہ ایکسپلین کرنا ضروری تھا, بہت سے لوگ مجھے سمجھتے ہیں جہنم کا کیئر ٹیکر, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ سے زیادہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں. مالک اس کا نام ہے مالک. امام نے کہا اذا ادخلک مالک, جب وہ جہنم والا آ گیا کہا چلو جہنم میں, فلا تدخل فیہا, بھگا دینا, کہنا میں نہیں جاتا جہنم میں. اگر اتنی پاور ہے اذنب ما شئت. گھبرا کے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام نے کہا پھر سوچ لو, رزق اللہ کا کھاتے ہو, انرجی جو گناہ کے لیے ہے وہ سب اسی رزق سے پیدا ہوتی ہے. اللہ کے ملک میں رہتے ہو, اللہ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہو, نہ ملک الموت کو بھگا سکتے ہو, نہ جہنم میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو. تو آخر کیا سوچ کے پھر گناہ کر رہے, پھر آخر کس لیے گناہ کر رہے؟ یا تو اتنی پاور ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اتنے کمزور, پھر کس لیے نماز قضا, پھر کس لیے شراب؟ دیکھیں کیا وہی آخرت کا اور قبر کا کنسپٹ واضح کیا جا رہا. بہت زیادہ وقت گزر گیا, لیکن ایک جملہ اور سن لیجیے. آج چونکہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی, انگلش لیکچر نہیں, ضروری پارٹ ہے, ہونا چاہیے, آج نہیں ہے تو 5-7 منٹ بس میں آخری لیتا ہوں تاکہ یہ چیز کل ریپیٹ نہ کرنا پڑے. کل اس کی ڈیٹیل آئے گی, کل تو شب جمعہ, قبر ہی کی رات ہے, عذاب قبر ہی کا تذکرہ ہے, لیکن یہ والا پوائنٹ آج پورا ہو جائے کہ آل محمد سب سے زیادہ اپنے ماننے والوں میں
اویئرنس پیدا کرنا چاہتے ہیں آخرت اور قبر کی. اچھا اب ایک بات یہ ہے کہ کیا ایک ہی طریقہ عذاب 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 رحمت نہیں؟ رحمت بھی ہے، وہ بات آئے گی. لیکن جب امام نے دیکھا کہ میں نے، اب جملہ سنی، امام نے یہ دیکھا کہ اپنے شیعوں کو میں نے اسپیچ کے ذریعے سے اویئر کرنا چاہا، انہوں نے کوئی اٹینشن نہیں دی. آل محمد کی ہر بات ہم سیریس سنتے ہیں، مگر ایسی باتیں نہیں سنتے جس کے اندر یا عذاب ہو یا برزخ ہو یا قبر ہو یا موت ہو. معصوم نے دیکھا میں نے دعا کے ذریعے ان کو میسج دیا، انہوں نے دعا پڑھ تو لی، دعا کے میننگ پہ کوئی اٹینشن نہیں. میں نے خطبے کے ذریعے سے ان کو میسج دیا، یا آ کے مجلس میں بیٹھ تو گئے، پورا خطبہ انٹرسٹ سے سنا، جہاں موت کا تذکرہ آیا تو وہی حالت ہو گئی جو میری مجلس میں ہوتی ہے کہ لوگوں کے سنوز کی آواز بھی آتی ہے اور نیند کی آواز بھی آتی ہے اور جمائیوں کی آواز بھی آتی ہے. آل محمد نے دیکھا کہ ہم نے قرآن کی تفسیر میں برزخ یاد دلائی، ہم نے حدیث میں برزخ یاد دلائی، ہم نے اپنے خطبے میں موت یاد دلائی، ہم نے دعاؤں کے ذریعے موت یاد دلائی، ہم نے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ان کو نصیحت اور ایڈوائز میں موت یاد دلائی. سننے کو تیار نہیں، سنتے سب کچھ ہیں، اٹینشن نہیں دیتے. اور موت کا کنسپٹ اگر ذرا سا بھی ویک ہو گیا تو پھر کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں گناہوں سے روکے. یہ 1400 سال پہلے جب آل محمد کہہ رہے تو آج 21 سینچری میں تو بہت ہی امپورٹنٹ. تو آخر امام نے یہ طریقہ اختیار کیا. ذرا ہمیں امام چھنجوڑ رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، آنکھیں کھولے. آخری طریقہ، اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ اس امام کا واقعہ پڑھ رہا ہوں جس پر آج کی مجلس ختم ہو رہی، اس امام کا کہ جس امام کے بعد غیبت اسٹارٹ ہو گئی، یعنی 10th امام. ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث. 1 گھنٹہ مجلس کا وقت پورا ہو چکا، میں ذرا سا 7 منٹ 5 منٹ زیادہ لے رہا ہوں اس لیے کہ آج آخری دن. کل سے تو پھر مختلف تبرکات اور شبیہ اور تابوت اور علم برآمد ہوں گے تو مجلس اور شارٹ کرنا پڑے گی. خیر، 10واں امام، اس لیے کہ 11واں امام بہت انٹرسٹنگ ہسٹری ہے لیکن ٹائم نہیں. 11واں امام ٹیکنیکلی غائب نہیں تھے لیکن پریکٹیکلی 11ویں امام پوری زندگی غائب رہے، اور 12ویں سے تو خیر فل فلیج غیبت شروع ہو گئی. تو آخری ایسا امام جس سے لوگ پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے تھے وہ 10ویں. 10ویں امام بھی آخر کے 10 سال ان کے قید میں گزرے. البتہ یہ قید بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ قسم کی قید نہیں تھی، جسٹ لائک 7ویں امام نہیں تھے، ہاؤس اریسٹ تھے. ایک گھر تھا امام کا سامرہ میں، امام کا نہیں، امام کو مدینے سے گرفتار کیا گیا. سامرہ میں گورنمنٹ نے ایک مکان میں امام کو اریسٹ کر دیا. اب ایک دفعہ ایک مومن، اسے یہ نیوز مل گئی، اس نیوز کو ہڈن رکھا گیا کہ امام کہاں اریسٹ ہے. اس ایک مومن کو پتا چل گیا. جیسے اس نے سنا اس کا دل تڑپ گیا کہ مجھے اپنے آقا اور مولا کی زیارت کرنا. آج روزے کی زیارت کے لیے لوگ کتنے بے چین ہوتے ہیں، کتنے زیارت کے قافلے جا رہے ہیں. ہر آدمی کو ایک تھرسٹ ہے زیارت. یہ تو روزہ، میں تو بات کہہ رہا ہوں جب بالکل فیس ٹو فیس امام موجود تھے. اب یہ وہاں پہنچ گئے. کس طرح پہنچا وہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہسٹری ہے لیکن شارٹ کرتا ہوں. when there is a will there is a way، کسی طریقے سے وہاں پہنچ گئے. مڈ نائٹ میں اس کو امام کے گھر میں انٹر ہونے کا چانس ملا. جس آدمی کے تھرو گیا تھا اس کی ڈیوٹی آدھی رات کو لگتی تھی. کمرے میں انٹر ہوا، آدھی رات ہے، ہر طرف اندھیرا، امام کا چھوٹا سا ایک کمرہ، امام قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. مگر انٹرسٹنگ چیز وہ یہ تھی کہ امام کے سامنے پوری قبر تیار ہے. قبر، امام نے اپنے کمرے میں اپنے سامنے قبر تیار کرائی. آج تک آپ نے کسی کے لیونگ روم یا بیڈ روم میں قبر نہیں دیکھی ہوگی. جیسے اس نے قبر دیکھی اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، یہ سمجھا کہ شاید آج امام کی شہادت کا دن. امام کو اپنی شہادت کا دن معلوم ہوتا. اسی سے تو پھر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال سامنے آتا کہ جب امام کو پتا ہے کہ اس انگور میں زہر ہے تو امام وہ انگور کیوں کھاتے ہیں؟ اسلام میں خودکشی یا سوسائڈ تو حرام، لیکن ایک الگ ٹاپک. ابھی مجھے مجلس کسی طرح مکمل کرنا. امام
شاید راوی یہ سمجھا یہ آدمی امام کو اپنی موت کا پتہ چل گیا، کیونکہ امام یہاں اکیلے، اس لیے امام نے پہلے سے پریپریشن کر دیا، قبر تیار کر دی۔ جیسے ہی راوی کے ذہن میں یہ خیال آیا رونے لگا۔ امام نے اس کے رونے کی آواز سنی، ایک مرتبہ اس کا نام لیا۔ ابھی امام نے اس کو دیکھا بھی نہیں، وہ امام کی بیک پر ہے، مگر امام نے اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا اور کہا یا فلاں ابن فلاں، جو تیرے دل میں خیال آیا ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، بہت ٹائم باقی ہے۔ یہ امامت ہے بھائی، پیچھے دیکھا بھی نہیں، اس کا نام بھی، اس کے باپ کا نام بھی، اس کے دل کا خیال بھی امام نے بتا دیا۔ لیکن جب امام نے یہ بتایا کہ ابھی میری شہادت کا ٹائم نہیں آیا، تو راوی کا سوال کہ مولا پھر یہ گھر میں قبر کیوں تیار کی؟ امام نے جواب دیا یہ قبر میں نے اس لیے تیار کی کہ میرے سامنے روزانہ جو میری ڈیلی لائف ہے اس کے لیے کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ یہ قبر کرائیٹیریا کا کام کرتی ہے، یہ ایک معیار ہے میرے لیے۔ یعنی جب میں زندگی کا کوئی بھی کام کرتا ہوں، پہلے اپنے دل میں سوال کرتا ہوں کہ قبر میں جانے کے بعد اس کا فائدہ ہوگا کہ اس کا نقصان ہوگا۔ کوئی بھی کام، کھانا سامنے آ گیا، پہلا کوشچن یہ کھانا قبر میں فائدہ پہنچائے گا کہ نقصان؟ شراب اگر آ گئی، سور اگر آ گیا، انسلاٹڈ میٹ اگر آ گیا، انٹرسٹ یا حرام کمائی والا کھانا اگر آ گیا، پہلا سوال یہ کرتا ہوں یہ کھانا قبر میں فائدہ دے گا کہ نقصان؟ اگر پتا چلے اس کھانے کا نقصان ہے، چھوڑ دیں۔ کوئی بھی کام، ڈریس، لباس پہننا، جیسے ہی لباس پہننے کا ٹائم آیا، پہلا سوال یہ ڈریس جو میں پہن رہا ہوں یہ قبر میں مجھے فائدہ پہنچائے گا کہ نقصان؟ دیکھیے جب ہم ڈریس پہنتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ کام پہ جانے کا لباس الگ، مسجد میں آنے کا لباس الگ، ماتم اور عاشورے کا لباس الگ، شادی کا ڈریس الگ، میت کا ڈریس الگ، میدان میں یا گراؤنڈ میں کھیلنے جا رہے وہاں کا لباس الگ، جاگنگ کا لباس الگ، سوئمنگ کا لباس الگ۔ تو جب بھی ہم اپنی الماری یا کبڈ کھولتے ہیں کیا پہنے، ذہن میں آتا ہے کہاں جا رہے، کام پر کہ مسجد؟ امام کہتے ہیں یہ سب بات کی چیزیں، پہلا سوال یہ والا ڈریس قبر میں فائدہ پہنچائے گا کہ قبر میں نقصان پہنچائے گا؟ مثلا ہماری لیڈیز، ایسا لباس تو نہیں ہے کہ بال نظر آ رہے ہیں، ایسا لباس تو نہیں ہے کہ نامحرم کے سامنے بے حجابی ہو، مرد ایسی جین تو نہیں ہے جس کے اندر سور کی کھال کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، بطور مثال، مسئلے تو بہت سارے نکل آئیں گے۔ تو اب امام فرماتے ہیں دنیا کا کوئی بھی کام، کھانا، سونا، مکان خریدنا، کپڑے پہننا، اور پھر مثالیں بڑھا دیجئے، مثالوں کا کیا فائدہ؟ قبر اس لیے میں نے تیار کی کہ ہر کام سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو قبر میں فائدہ ہے کہ نقصان؟ اگر پتا چلے کہ قبر میں نقصان ہے، کتنا ہی پروفٹ والا کام ہے چھوڑ دیا۔ بینک کی نوکری مل رہی ہے، نہیں کی کہ انٹرسٹ کی نوکری حرام ہے، چاہے کتنے ہی اٹریکٹیو قسم کے آفرز کیوں نہ ہو۔ اور اگر کبھی میرے دل نے کہہ دیا کہ فلاں کام سے قبر میں فائدہ، چاہے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ کام کر لیا۔ جیسے عورت کا حجاب آسان چیز نہیں، یہ ہماری عورتوں کو کریڈٹ جاتا کہ وہ اس طرح سے اپنا حجاب مینٹین کرتی، مگر یہ قبر کیا چیز؟ وہی 21 سینچری میں موت کا کنسپٹ دماغ سے نکلے گا، قبر کا کنسپٹ دماغ سے نکلے گا، برزخ کو بھلایا جائے گا، قیامت کو بھلایا جائے گا۔ یاد رکھیے آل محمد پہلے زبان کے ذریعے، پھر پریکٹیکل اپنے مکان میں قبر تیار کی۔ امام کون؟ معصوم ابن معصوم ابن معصوم۔ امام کا پرابلم گناہ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہے۔ قبر یاد رہے تو کبھی بھی شیطان، ویسٹرن میڈیا، کوئی بھی گورنمنٹ تمہیں بہکا کر گناہ کے راستے پہ نہیں لے جا سکے۔ اور یاد رکھیے کہ کربلا والوں کی ورڈنگ سنی، کربلا والے سب سے زیادہ تذکرہ آخرتی کا کر رہے ہیں، کرائیٹیریا ان کے سامنے بھی تھا، ورنہ کیوں ایک آدمی بھوکا رہے، کیوں ایک آدمی پیاسا رہے، جبکہ سامنے سے آفر بھی ہے۔ کل کے انگلش لیکچر میں آپ نے، پرسوں کے انگلش لیکچر میں آپ نے سنا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بوزنیا یا قضاء وغیرہ میں مسلمانوں پہ زیادہ ظلم ہو، مگر ایک ہوتا ہے کہ آپ پہ ظلم ہوگا، سامنے کوئی آفر نہیں، اور ایک یہ کہ سامنے سے آفر ہے، ہماری بات مان لو تو دنیا کی ہر نعمت تمہیں مل رہی۔ کربلا والے بھوکے کیوں رہے، کربلا والے پیاسے کیوں رہے؟ کتنی لیندی آج کی مجلس ہوئی، اب آخر عشرے تک اتنی لمبی کوئی مجلس ہوگی نہیں۔
میں نے کہا پہلے سے واضح ہو جائے یہ چیز، حتیٰ ویکینڈ میں بھی، کیونکہ اس دفعہ ویکینڈ ان تاریخوں میں آئے گا جب آپ کو ماتم زیادہ کرنا ہوگا، بڑی جو تاریخیں ہوتی ہیں۔ بس یہ آج پہلی اور لاسٹ زحمت میں نے آپ کو دی، آور اینڈ اے کوارٹر، چنانچہ مصائب ذرا سے مختصر رہیں گے۔ جوانوں سے میری خواہش ہے کہ جو ذرا سی کمی میری مجلس میں ہو گئی ہے وہ اسے اپنے ماتم کے ذریعے پورا کریں۔ کربلا والوں کی بار بار یہ ورڈنگ آتی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، سارے مظالم ہیں، مرنے کو بھی تیار ہے، کیوں؟ سامنے آخرت ہے۔ یہ نہیں دیکھو کہ ہم کیا قربان کر رہے ہیں، ہماری سیکریفائس کیا ہے، دیکھو اس کا ریوارڈ کیا مل رہا۔ کسی نے کہا اللہ راضی ہو رہا، کسی نے کہا رسول راضی ہو رہے، کسی نے کہا کہ اس قربانی کے بعد فاطمہ زہرا کے سامنے ہم فخر کے ساتھ جائیں گے، کسی نے جنت کو یاد کیا۔ بہرحال کربلا میں آخرت ہر وقت سامنے تھی، تو اتنی بڑی قربانی تھی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، فیا لیتنی کنت معکم، کربلا والوں کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ اس کے لیے ہر وقت یہ یاد رکھیے، آنے والی زندگی مزید تفصیل شب جمعہ کی مجلس میں آئے۔ یہی وجہ، جو کربلا میں آ گئے تھے، جو حسین کے ساتھ آ گئے تھے، وہ تو ٹھیک، آپ کو ایسی ایگزامپل بھی ملیں گی جو سیف اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ بھئی جو حسین کے ساتھ آ گئے، کوئی کہہ سکتا کہ بھئی یہ لوگ تو بیچارے مجبور ہو گئے تھے، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ لیکن کربلا میں کیا یہ ایگزامپل نہیں؟ جو اپنے گھر میں خیریت سے بیٹھا، بلکہ جس کے پاس جینین ریزن ہے نہ آنے کا، سارے راستے بلاک کر دیے گئے، اسے بھی پتا چلا حسین آئے ہیں، کس طرح تڑپ کے آ گئے۔ حبیب ابن مظاہر، آج کربلا کے اس شہید کا تذکرہ ہو رہا، جس شہید سے فاطمہ کی بیٹی نے کرٹن کے پیچھے سے صحیح لیکن ڈائریکٹ بات کی۔ آج کربلا کے اس شہید کا تذکرہ ہو رہا جسے اسپیشل انویٹیشن دے کے کربلا میں بلایا گیا۔ دیکھیں کتنا ہائی اسٹیٹس ہے حبیب کا، کہ جو لوگ راستے میں حسین کے ساتھ تھے، وہاں سے لے کے کربلا انٹر ہونے تک حسین کہتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، میں اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، یہ میرے دشمن ہیں، تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ ساتھیوں کو حسین خدا حافظ کہہ رہے، مگر حبیب کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ حبیب دوسرے شہر کوفہ میں بیٹھے ہیں، خط لکھ کے بلایا جا رہا۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حبیب کربلا کا ایسا شہید ہے کہ جسے حسین سے پہلے زینب نے یاد کیا تھا، کیونکہ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ اب ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی فوج آتی، زینب بار بار فضہ کو بھیجتی ہے، جاؤ دیکھو شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار آیا ہو، مگر فضہ آ کے کہتی ہے شہزادی یہ تو خوٹی آیا، کہتی ہے ہرملہ آیا، فضہ رپورٹ دیتی ہے کہ عمر سعد آیا، کبھی کہتی ہے شمر آیا، سارے وہ نام لیے جا رہے جو حسین کے خون کے پیاسے۔ ایک بار زینب نے حسین کو بلایا، اب بھیا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، 2 محرم سے فوج پر فوج آ رہی، لیکن سب ہمارے اور تمہارے خون کے پیاسے، کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے؟ بس ایک بار حسین نے سر جھکایا، کہا زینب بہن، بابا علی کا زمانہ تم نے دیکھا، اماں فاطمہ کا زمانہ تم نے دیکھا، بھیا حسن کا زمانہ تم نے دیکھا، اس وقت بھی کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، آج بھی کون ہمارا ساتھ دے گا؟ زینب نے کہا بھیا میں دوسروں کی بات نہیں جانتی، مگر ایک ایسا تیرا چاہنے والا ہے کہ اگر تو اسے بلائے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ آئے، حبیب ابن مظاہر۔ ادھر زینب نے حبیب کا نام لیا، ادھر حسین نے حبیب کے نام خط لکھا، یہ خط ایک قاصد کے ذریعے بھجوایا گیا، وہاں شہر کوفہ ہے، ابن زیاد نے سارے راستے بلاک کر دیے، کوئی کربلا نہیں جا سکتا، لیکن حسین کا قاصد حبیب کے گھر پہ پہنچا، دوپہر کا وقت ہے، ایک بار دروازے پہ دستک کی آواز آئی، حبیب نے پوچھا من ہے کون؟ آواز آئی انا برید الحسین۔